السلام علیکم۔ ثنا اپنے ابو کی بیٹی ہی نہیں بلکہ باربی ڈول تھی۔ آج اس کی 5ویں سالگرہ تھی۔ ہر سال اس کا پسندیدہ تحفہ اس کی امی اسے دلاتی تھیں۔ لفظ ابو اس نے کتابوں اور اپنے دوستوں سے ہی سنا تھا۔ اب کی بار اس نے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا، البتہ ابا کو دیکھنے کی خواہش دل میں جنم لینے لگی۔ دن رات وہ اپنے ابو کے گن گاتی۔ ایک سوال ہمیشہ وہ اپنی اماں سے کرتی، امی میرے ابو دیکھنے میں کیسے ہیں؟ ثنا کے اس معصوم سے سوال پر وہ مسکرا دیتی۔ گھر پر سالگرہ کی اور ابا کے آنے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک ہی وقت میں وہ 2 سے زائد زینے پھلانگتی ہوئی نیچے دروازہ کھولنے گئی۔ اس نے پہلی بار اپنے ابو کو دیکھا تھا۔ انہیں دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ انہیں صدیوں سے جانتی ہو۔ خوشی سے چھلانگیں مارتے ہوئے وہ ان کے ساتھ ایسے چپکی جیسے دیوار پر چھپکلی۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی محل کی شہزادی ہو۔ تہجد کی نماز کے لیے وہ اسے اکثر اٹھاتے، سنگار میز کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے بالوں کی پونی بناتے۔ ابا کے مشقت بھرے ہاتھ پکڑے وہ اسکول کے لیے روانہ ہوتی۔ وہ اسے زندگی کا فلسفہ سمجھاتے جو اس کے اوپر سے گزر جاتا، لیکن وقت دھیرے دھیرے انسان کو سب سمجھا دیتا ہے۔ بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حمید صاحب زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ بیرونی ممالک میں گزارتے۔ 3-4 سالوں بعد ایک ماہ کی چھٹیاں ملیں، وہ بھی گزر گئیں۔ اداسی ثنا کے چہرے سے جھلکتی رہی۔ چھت پر کھڑے ہو کر وہ آتے جاتے ہر ہوائی جہاز کو دیکھتے ہی ہاتھ ہوا میں لہرا کر اونچی آواز میں ہائے ابو کہتی، جیسے وہ اسے سن رہے ہوں۔ وہ اسکول سے کالج اور اب یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ کانوں میں ہینڈ فری لگائے وہ بڑی بے نیازی سے ریسرچ ورک میں مصروف تھی۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ غیر متوقع طور پر اس نے فون کان سے لگایا۔ فون پر موجود دوسری طرف سے کوئی رو رہا تھا۔ ثنا نے فون کان سے ہٹایا، ایک لمحے کے لیے فون کی اسکرین کو دیکھا۔ بہت پرسکون انداز میں اس نے پوچھا، امی سب خیریت ہے؟ ثنا، تمہارے ابو کی طبیعت خراب ہے، وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ یہ سنتے ہی 7 آسمان یکایک اس پر گر گئے۔ وہ بھاگتے ہوئے گرتے پڑتے خود کو سنبھالتے ہوئے اسپتال پہنچی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابا کب واپس آئے، کب، کیسے، یہ سب پوچھنے کے لیے اس کے پاس نہ ہمت تھی نہ الفاظ۔ کرونا وائرس کے باعث اسپتال مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ عوام کی بے احتیاطی کی وجہ سے اسپتال مچھلی منڈی کی مانند لگ رہا تھا۔ ثنا نے مغرب کی نماز کے لیے وضو کیا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے لوگوں کی ظاہری ہمدردی لینا پسند نہیں تھا۔ سجدے میں سر جھکائے اپنے رب کو حال دل سناتے ہوئے وہ کسی ننھے بچے کی طرح رو رہی تھی۔ آنسو تھے، بے بسی تھی، امید تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ماسک اتارتے ہوئے اس کی جانب بڑھے۔ آپ ان سے مل سکتی ہیں لیکن ان کی بہت کیئر کرنا ہوگی۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بوجھل دل کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ آنکھیں جس نے ثنا کے لیے سنہری خواب اور اونچی آواز کی چاہت کی تھی، وہ آنکھیں بند تھیں۔ وہ ہاتھ جس سے پکڑ کر اس نے پہلی بار چلنا شروع کیا تھا، وہ مشقت بڑے ہاتھ عاجز ہو چکے تھے۔ بالوں میں چاندنی آ چکی تھی۔ تمام عمر حمید صاحب نے اپنی اولاد کی خاطر بہار گزاری تھی، لیکن محرومیوں کا احساس کبھی نہیں ہونے دیا۔ ثنا خود کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آنسو کی ایک ننھی بوند اس کے ابا کے ہاتھ پر گری۔ انہوں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ثنا مت رو، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا جس طرح کبھی انہوں نے بچپن میں اس کا خیال رکھا تھا۔ اب وہ ان کا ویسے خیال رکھتی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔
ایک صاحب چہرے پر سنجیدگی لیے افسوس بھری نگاہیں اخبار پر ڈالتے ہوئے گہری باتیں کرنے لگے۔ یہ دور تاریخ کے بدترین دور میں سے ایک ہے۔ انسان کو انسان ہی سے خطرہ لاحق ہو چکا ہے، چاہے وہ کسی بیماری کی صورت میں ہو یا رازداری کی صورت میں۔ ہم زوال کا شکار ہیں، نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔